محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الحق سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عز من قائل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد ایک عظیم احسان کیا اور مختلف اوقات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت کبھی تو تورات کی شکل میں، انجیل اور زبور کی شکل میں، اور پھر قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا۔ آخری نبی، آخری امت جس پہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس امت کی طرف ایسے نبی کو مبعوث کیا جس کو اللہ رب العزت نے سرتاج رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ نہ اس جیسی ہستی آج تک پیدا ہوئی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے۔ وہ ہستی جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھی،
اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھی۔ اس مبارک ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خوش نصیبی کی راہوں سے بھی آگاہ کیا اور بد نصیبی کی بھی راہوں کو ان کے سامنے کھول کے بیان کیا اور فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا، جو جی چاہے اختیار کر لو۔ یہ سعادت کی اور خوش نصیبی کی راہیں ہیں، اور یہ بد نصیبی کی راہیں ہیں جو آپ کی پسند ہے اور اس کو اختیار کر لو۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں اور اس کے پیارے محبوب کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہوں کا صحیح تعین کیا، اور بد نصیب وہ ہے جو اپنی زندگی کی راہ کے تعین میں ہی غلطی کر گیا اور آخر اپنی ان بد اعمالیوں کی وجہ سے صحیح راستے سے اتنا دور چلا گیا کہ اس کے لیے واپس آنا بھی مشکل ہو گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ خوش نصیبی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا نقطہ، آج دنیا کس چیز کو خوش نصیبی کی دلیل سمجھتی ہے؟ لوگ کس شخص کو خوش نصیب کہتے ہیں؟ اور شریعت نے سعادت اور خوش نصیبی کا معیار اور مزاج کیا بیان کیا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کر لینے سے میں اور آپ خوش نصیب بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال ہم سب کو دنیا اور آخرت کا خوش نصیب انسان بنائے۔ عربی زبان میں خوش نصیبی کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے السعادہ۔ سعادت کس کو کہتے ہیں؟ سعادت کا سب سے متبادر الی الذہن جو معنی ہے وہ ہے خوش نصیبی اور خوشی، خوش بختی، نیک بختی۔ دنیا جہان میں سب سے اچھے بھاگ اور بخت والا وہ ہے، اچھے نصیب والا وہ ہے، نیک نصیب والا وہ ہے جس کو اللہ نے خوش نصیب بنا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ فِي جَمْعِ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ۔ کہنے والا کہتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ مال کو جمع کرنا یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، اصل خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تقوی اور اللہ اپنی خشیت و خوف کے انعام سے ہمکنار کر دے۔ خوش نصیبی یہ وہ احساس ہے اگر انسان کو ایمان کے بعد نصیب ہو جائے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی لذت آتی ہے۔ خوش نصیبی اصل وہ تصور ہے جو تصور حاشیہ تخیلات میں آتا ہے تو انسان کی سوچ اور ارادہ اور اس کے تصورات اور اس کے تخیلات جہاں روشن ہوتے ہیں
وہاں اس روشنی کو انسان کے چہرے پہ محسوس بھی کر سکتا ہے. یہ کتنا حشاش بشاش اور خوش ہے. یہ اصل میں خوشی، مسکراہٹ، یہ اس کی خوش نصیبی کا ایک نتیجہ اور نمونہ دنیا کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی. اس لیے بعض علماء نے جہاں خوش نصیبی کی بات کی ہے وہاں اس بات کی حقیقت کو بھی کھولا ہے. یہ سعادت المضمون بالفرح والخیر والعفہ والغبطہ فی الدنیا والآخرہ. کسی خوش نصیب کو دیکھنا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو خوش نصیبی کی ضمانت پیش کرتا ہے عبادت پہ خوش ہو کر، خیر کے کاموں میں مسرور ہو کر، پاک دامنی کو اپنا ترہ امتیاز بنا کر، اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے کہ لوگوں کے لیے باعث رشک بن جاتا ہے. لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے رشک کرتے ہیں، کاش میری اولاد بھی ایسی ہو، اللہ مجھے بھی ایسا دین والا اور ایسا خوش نصیب بنا دے. دوسرا نقطہ، شریعت نے کون سا معیار اور مزاج بیان کیا ہے خوش نصیبی کا، اور دنیا کس کو خوش نصیبی کہتی ہے. آج دنیا میں مختلف نظریات موجود ہیں. اگر تمام نظریات کو مجتمع کیا جائے تو لوگوں کی زبانوں پہ تین ہی باتیں ہیں. خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس عہدہ بڑا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، وہ صاحب اولاد ہے. شریعت نے جہاں خوش نصیبی کا معیار اور مزاج بیان کیا ہے وہاں ان تین چیزوں کی حقیقت کو بھی کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. بڑا فرعون سے بھی کوئی بڑا انسان گزرا ہے جو کہتا تھا کہ میں رب ہی ہوں، صرف بادشاہ ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اس کی بابت قرآن مجید میں بیان کیا ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں بلند. بلکہ صرف اعلان نہیں کیا، اعلامیہ جاری نہیں کیا. قرآن مجید نے ایک حقیقت بھی کھولی ہے. ہر کان تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ساتھ دلیل کیا دیتا ہے، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو میرے رب ہونے کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ نہیں رہے کہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ دعویٰ کرتے ہو کہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، میں تیرے اوپر سے دریا اور سمندر بہا دوں گا. ایسے ہی ہوا. اللہ رب العزت کا فیصلہ دیکھیے، اور یہ یقین کی بات ہے. پانی تو وہی تھا جس میں ایک چھڑی لگانے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے راستے 12 بنا دیے، پانی بھی رک گیا. کیسے راستے بن گئے؟ چلتا دریا کیسے رک گیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کیسے رک گیا؟ بھلا اتنا پانی کا بہاؤ ہو اور رک جائے، کس لیے کہ اللہ کے بندوں نے گزرنا ہے. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جب تک میرے اور آپ کے دماغ میں یقین نہیں آتا اس وقت تک ہم کسی چیز کا صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے.
رب کی ذات پہ یقین ہونا، اور دوسری بات اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے محبت کتنی کرتے ہیں، پھر پانی کیا ہر چیز کو اس کے غلام بنا دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا۔ فرعون کی لنترانیاں دیکھیے، ایک تو یہ دلیل دی، دوسرا یہ کہتا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین۔ تو موسیٰ کو اچھا سمجھتے ہو، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تو بات بھی کرتا ہے تو صحیح سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اس کی کیا بات ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے۔ وہ جتنا بھی نیک ہو، شیطان نے اسی فکری وار کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب عذاب بھیجا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچنے کا، تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دو باتیں بیان کرتے ہیں۔ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب یاد آیا؟ ساری زندگی تو نے میری نافرمانی اور میرے خلاف گزاری، اور صرف بادشاہ پہ گھمنڈ اور بادشاہی پہ غرور اور تکبر نہیں، تو اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج میں صرف تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ تجھے میں عبرت بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر عبرت کیسے بنایا؟ پانی کو حکم دیا، پانی نے اٹھا کے باہر پھینکا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ لوگ خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ واہ واہ کیا عہدہ ہے اور کیا اس کے سٹارز لگے ہوئے ہیں۔ ایمان کے بعد اگر یہ چیزیں ملیں تو پھر یہ نعمت بنتی ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ مصیبتیں ہی ہیں، اس کو خوش نصیبی کی علامت نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا نظریہ لوگوں کا ہے کہ شاید مال جمع ہو جائے، لمبی لمبی زمینیں سوسائٹیوں کے مالک بن جائیں، اور وقت کے جتنے بھی بینکس ہیں اس کے میرا پیسہ اس میں موجود ہو، جہاں بھی جاؤں مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شاید یہ خوش نصیبی ہے، فلاں شخص تو مالداری بڑا ہے، بہت کمال کا انسان ہے۔ کمال کیا ہے؟ اس کی کوٹھیاں بہت ہیں، بلا قارون سے بڑھ کے بھی کوئی مال اکٹھا کر سکتا ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة
لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنے خزانے دیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 9 سے 10 لوگ جمع ہوتے اور اس کی خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے. فیصلہ اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا ہے. فرق کیا ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی وافر لیکن حلال مال عطا کرے. اس میں عیب نہیں ہے. وہ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا رضی اللہ عنہما وارضاہما. لیکن ان لوگوں کے زبان کے کلمات اور سوچ کے دھارے یہ تھے یہ رب کا انعام ہے. اور قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ میرا لیمتھ ایکسپیرینس ہے، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میری فطانت کا نتیجہ ہے. اور ایک دن جب وہ فخر کرتا ہوا گھر سے نکلا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجب، اور ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کا لباس زیب تن کیا ہے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا اور اس پہ نکتہ زنی کرنے والوں کا بھی تذکرہ کر دیا. 2 گروہ بیان کیے، ایک کیا کہہ رہا تھا اور دوسرا کیا کہہ رہا تھا. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. زیب و زینت میں جب وہ گھر سے نکلا، جو بیچارے ستی قسم کے لوگ تھے، گرے ہوئے لوگ، یریدون الحیات الدنیا، جن کو آخرت کے نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہوگا کیا، جن کو بس دنیا کی رنگینیوں سے ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اچھا کیا کمال کا پلازا ہے. وہ مسجد میں بھی آئے تو ان کو یہی ہوتا ہے کیا کمال کی بلڈنگ بنائی ہے. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت میں تو وہ نعمتیں تیار کی ہیں لا عین رأت. دنیا میں جتنی آنکھیں آج تک اللہ نے بنائی ہے، کسی آنکھ نے وہ نعمت آج تک دیکھی نہیں. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ. کان تو اللہ نے سب کو دیے ہیں، لیکن آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ ہی نہیں سنا. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے دل میں خیال تک نہیں آئے. پھر وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ وہاں میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عظیم بنائی ہیں. بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. لیکن علم والوں نے جب دیکھا، انہوں نے کیا کہا؟ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو لگانے والے کہتے ہیں یا لیت، کاش لو کان لنا مثل ما اوتی قارون، یہ مال کبھی ہمیں ملے نا تو پھر مزہ آتا ہے. انہ لذو حظ عظیم، بہت حصہ دیا گیا ہے یہ تو خوش نصیبی کا مال. لیکن علم والوں کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. لگتے تو بسا اوقات کڑوے ہیں، لیکن بعض دفعہ کڑوی گولیاں زیادہ علاج کرتی ہیں. ہر جگہ پہ کیلپول کام نہیں دیتی. قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ
صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ علم والوں نے کہا برا ہو تمہارا، کیسی سوچ پیش کر رہے؟ ثواب اللہ خیر، یہ چند ٹکے کے مال کو دیکھ کے تم سب کچھ بھول گئے ہو، جو رب تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے، لیکن ملتا اس کو ہی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو دنیا کی زندگانی میں چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں، چند ایام اور مہینے اور سال ہیں، ان میں صبر کر لے، پھر وہ انعام پائے گا کہ وہاں جا کے اگر اس کو کوئی تکلیف یاد آئے گی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو جو انعام پائے گا تو جنت میں اس کو خواہش کرنی پڑے گی، لو ان اجسادہم قرضت بالمقاریر، کاش میرے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج تو اس کا انعام ہی بہت بڑا مل رہا ہے۔ لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فیصلے کر دیے کہ خوش نصیبی ہے کیا۔ علم والوں نے فیصلہ دے دیا کہ خوش نصیبی یہ نہیں ہے مال جمع کرنا، وہ ہے رب کی قربت، رب کا تقرب، اللہ کی عبادت میں جی لگانا، لذت محسوس ہو تو قرآن اور اللہ کے ذکر میں، نیکی میں، خیر خواہی میں، کسی کے احترام میں، چھوٹے پہ شفقت میں، یہ اصل سعادت ہے، یہ خوش نصیب انسان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ بیان کر دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، لباس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اترا رہا ہے، کیا کمال کا کپڑا پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو وہاں فرشتے بھیجوائے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کی فوجوں کو رب ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو ہوا بھیج کے کسی قوم کو مروا دے، وہ چاہے تو فرشتے کو کہے چیخ لگائے اور کلیجے دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ چاہے تو ایک مچھر کو بھجوا کے نمرود کو اس کے ذریعے مروا دے، اس کے پاس تو فوجیں پڑی ہیں، وہ چاہے تو پانی کے ذریعے مروا دے، زمین بھی تو رب کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا فَأَخَذَتِ الْأَرْضِ، وہ قدم جو اٹھتے تھے اور ناز کے ساتھ اٹھتے تھے، زمین پہ رکھا تو زمین نے پکڑ لیا، کہتا یہ کیا؟ ٹھہرو کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا یہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ سوچتا ہے شاید دنیا کا ایک اصول ہے، جو کام نہ ہوتا ہو رشوت سے کام لے لیتے ہیں، خزانے لاؤ شاید زمین چھوڑ دے۔ قرآن کہتا ہم نے اکیلا اس کو نہیں دھنسایا، اس کو اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا، نہ کوئی اس کو چھڑانے آیا اور نہ ہی کسی کی کوئی طاقت تھی کہ وہ چھڑا سکے۔ اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 1400 سال پہلے یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اور کیا فرمایا؟ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ شاید خوش نصیب وہ ہے جس کی اولاد ہے، جس کے پاس افرادی قوت ہے، جو اکیلا ہے، جس کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ الجماعت ما وافق الحق وإن كنت وحدك، جو حق کے موافق ہو، وہ اکیلا بھی انسان ہو تو وہ جماعت ہی ہوتا ہے، وہ
انجمن ہی ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے۔ اور قرآن نے 2 فیصلے یہ بھی دنیا کو سنا دیے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے میجارٹی پہ فیصلہ دیا، اگر تم اس کے پیچھے چلے، میجارٹی کو دیکھے کہ اکثریت یہ ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے گمراہی سے بچنے کا ایک ہی پیمانہ ہے، الکتاب والسنہ، یا قرآن کی بات مانو یا اللہ کے پیارے محبوب کی بات مانو۔ ان دونوں باتوں کو اختیار کرنے سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا نقشہ بھی قرآن میں پیش کیا ہے، جس کو لوگ آج کہتے ہیں بڑا خوش بخت ہے۔ پتہ اس کے 6 سے 7 8 بیٹے ہیں، پوری فوج آتی ہے جب بھی کسی مجلس میں آئے۔ قرآن نے ولید بن مغیرہ کا قصہ بیان کیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اور اس کو چھوڑو جس کو میں نے پیدا تو اکیلا ہی کیا تھا، مال میں نے بہت زیادہ دے دیا، بیٹے بھی حاضر باش، 12 بیٹے اس کے تھے، جس مجلس میں آتا لاؤ لشکر کے ساتھ آتا، اگرچہ خالد، ہشام اور ولید بن ولید اور سلمان تو بعد میں مسلمان ہو گئے ان 12 میں سے، لیکن جب آتا تو کس گھمنڈ کے ساتھ آتا کہ میری تو اپنی فوج ہے، میں کسی سے کیوں ڈروں، مجھے کیا پریشانی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولاد بھی میں نے اس کو حاضر باش کی، پھر بھی اس کا طمع یہ ہے کہ مجھے اور ملے۔ لن يملأ بطن ابن آدم لن يملأ فاه إلا التراب، حدیث کے الفاظ ہیں آدم کا بیٹا چاہتا کیا ہے، لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو کہتا ہے تیسری ملے تو بات بنے گی، لیکن اس کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے یہ بھرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، جب انسان کے اندر قناعت آ جائے تو پھر انسان کی جیبیں بھی خالی ہوں، گھر میں بھی کچھ نہ ہو تو کہتا ہے مجھ سے ایسا کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں، کیونکہ رب نے مجھے نماز کی توفیق تو دی ہے نا، رب نے مجھے اپنے قریب کرنے کی راہوں پہ تو چلایا ہے نا۔ وہ کیلکولیشن کرتا ہی اس طرح ہے، میں اللہ کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اور چاہتا ہے، میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا، جہنم کے اندر ڈالوں گا بھی، اور وہاں بھی گھاٹیوں پہ۔ اور تعجب کی بات ہے آج جس کے پاس اولاد ہو، مال ہو، کوئی عہدہ ہو، وہ کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہی کام اس نے کیا تھا، یہ کلدہ بن محمد ہوا، یہ ابو جہل ہوا، یہ ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا کہ دیکھو محمد نے ہمیں دھمکی دی ہے، اور کہتے ہیں کہ علیہ 19 فرشتے ہوں گے، او قریشیوں 10 کو میں اکیلا سنبھالوں گا، تم 9 فرشتوں کو سارے مل کے قریشی نہیں سنبھال سکتے۔ اور کلدہ نے تو اس سے بڑی بات کہی تھی، 2 کو تم سنبھال لینا، 17 میرے اکیلے کے لیے چھوڑ دینا، میں دیکھ لوں گا کون سے فرشتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذلیل کیا پھر ابو جہل کو
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بہادر سے نہیں مروایا، بچوں کے ہاتھوں مروایا ہے، مار مار کے پائے حقارت کی ٹھوکریں قلیب بدر میں پھینک دیا ہے کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اصل سعادت جو ہے وہ عہدہ نہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کو عہدہ مل جائے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہو، جس کے پاس اولاد اور افرادی قوت ہو۔ اصل خوش نصیب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني۔ خوش نصیب ہیں اگر کائنات میں انبیاء کے بعد تو سب سے پہلے خوش نصیب وہ ہیں جن کی آنکھوں نے محمد عربی کا دیدار کیا ہے، جن کی نظریں اس رخ انور پہ پڑی، ان نظروں پہ جہنم حرام ہو گئی، ایمان کی حالت میں رب کو ملے۔ صحابہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین خوش نصیب ہیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا، تبع تابعین خوش نصیب ہیں۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ فرمایا وَطُوبَى لِمَن لَمْ يَرَنِي وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي۔ ایک حدیث میں فرمایا طوبى ثم طوبى، دوسرے میں فرمایا ثلاثا، تیسرے میں فرمایا سبعا۔ 2 مرتبہ میں خوش نصیب ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں، 3 مرتبہ 7 مرتبہ ان لوگوں کے لیے کہیں مایوس نہ ہو جائیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں جب چور راستہ نکالنا ہو، اور چھوڑیں جی یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، ہم کوئی صحابی بن سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ واقعی نہیں بن سکتے، لیکن اجر تو مل سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے لیے بھی خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے اور طوبہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پر ایمان لے آئے گا۔ اور 7 مرتبہ فرمایا۔ اور اس طوبہ کا اگر میں دوسرا پہلو پیش کروں، صرف اتنی بات پہ صحابی، تابعی، تبع تابعی اور وہ مومن جس کو یقین ہے رب تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے اور اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس کو جنت میں کتنی جگہ مل سکتی ہے؟ یسیر الراکب الجواد المضمر السریع فی ظلها 100 عام لا يقطعها۔ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے، جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے 100 سال تک ایسا گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو، عربی گھوڑا، نفیس گھوڑا، 100 سال تک اگر درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ آج 10 مرلے اور 2 کنال اور 4 کنال کے گھر بنا کے میں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ ذرا کیلکولیشن کو سامنے رکھ کے تھوڑا سا کیلکولیٹ تو کرو کہ اگر 120 میل کی رفتار پہ بھی اگر دوڑایا جائے گھوڑا، چلو 100 میل ہی کر لو، تو 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو کتنا سفر طے کرے گا؟ یہ تو ایمان لانے پہ رب تعالیٰ نے اتنی خوشخبری سنا دی کہ اتنی جنت تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ خوشخبری 3 اور 7 مرتبہ ملی ہے کہ جنت میں مل جائے گی جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لے آئے گا۔ ان من ورائکم زمان صبر، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تانے، دھوکے، ترجیحات، غیبتیں، چغلیاں، فراڈ، جھوٹ، خیانت، قتل و غارت،
حدث ولا حرج، جس برائی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن مومن کے لیے صبر کا وقت ہوگا، اسے ڈٹ جانا ہے، اپنے آپ کو باندھ لینا ہے تو اللہ کے دین پہ ڈٹ جانا ہے۔ ایسا وقت آئے گا، ایسے وقت میں جب وہ معاشرے کی رو میں نہ بہے بلکہ اپنے آپ کو الگ سمجھے کہ میرا تو سودا ہی جنت کا ہے، مجھے لوگوں کے معاملات سے کیا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو انعام کیا دیں گے؟ للمتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسے وقت میں جو دین پہ جم جائے، ڈٹ جائے، سودے بازی نہ کرے اپنے دین کی، 50 شہیدوں کے برابر اس کو قیامت کے دن اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت کے 50 کے ہم میں سے؟ قال اجر 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ تم میں سے اگر شہید ہو جائے تو جتنا اجر ملے گا اس شخص کو اکیلے کو اتنا اجر ملے گا جو صبر کے زمانے میں فتنے کے دور میں اپنے آپ کو مضبوطی سے دین پہ لگائے رکھے گا اور اللہ کے تقرب کا کوئی سودا نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے، سوائے قرض کے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں یغفر للشہید کل شیء الا الدین، سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کے لیے خوش نصیبی ہے، جو خیر کی چابی بنتا ہے اور برائی کا تالا بنتا ہے۔ طوبى لمن جعل اللہ مفاتيح الخیر على یدی، لوگوں میں کچھ خیر کی چابی ہوتے ہیں، کوئی شر کی چابی ہوتے ہیں، کوئی خیر کا تالا ہوتے ہیں اور کوئی برائی کا تالا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں اپنے پیغمبر سے بیان کروا دیا۔ خوش نصیبی اس کے لیے ہے جو خیر کی چابی بنے، رائے خیر کی دے، مشورہ خیر کا دے، سوچ اور ارادہ اس کا خیر کا ہو، اس کے حاشیہ تخیلات میں سوچیں جو گردش کرتی ہیں ان میں خیر اور نیکی ہو، اور جب وہ بات کرے تو خیر کی، جب وہ کام کرے تو خیر کا، اگر کوئی خیر کا کام کرنے لگے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو مضبوط کرے، اس کو سپورٹ کرے، یہ خیر کی چابی ہے۔ اور جہاں برائی ہو کہے نا نا نا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو روکنے کی کوشش، مشورہ، دعا اور اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ لگاتا ہے، نہیں برائی نہیں آنی چاہیے، معاشرے میں خیر آنی چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خوش نصیب کہا ہے، جو خیر کی چابی بنتا ہے اور برائی کا تالا بنتا ہے، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو خیر کے لیے تالا بنتے ہیں۔ جہاں بھی نیکی کی بات ہونے لگے رکاوٹ بنیں گے، برا مشورہ دیں گے، بری باتیں کریں گے، مایوسیاں دلائیں گے اور کہیں گے یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کرنا ہے، یہ تو رب تعالیٰ نہیں کرنا ہے۔ نیت جب اچھی ہو جائے، کام نہ بھی ہو، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ تو اجر اسی وقت جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب نیکی کرتا ہے تو پھر تو اضافے ہوتے ہیں، نیکی پہلے دن مل جاتی ہے نیت کے بعد۔ تو 5واں خوش نصیب وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی کرتا ہے تو قیامت کو اس کا بھی اجر و ثواب اسے مل جائے گا، نیکی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے بری سوچ ہی سوچی
اور اس کو پختہ کر لیا، عزم تک لے گیا، ارادہ بنا لیا، اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا اگر اس نے نہ چھوڑا، اور یہ بھی برائی اسے نظر آ جائے گی۔ چھٹا وہ انسان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب کہا ہے۔ آج میں اور آپ کتنے کمزور نکلے ہیں، نئے نئے موبائل سامنے آئے تو ہر چیز کو بھول گئے، ساری رات لوگ میسجنگ کر رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی ٹویٹر پہ ہے، کوئی فیس بک پہ ہے۔ ارے میرے معزز اور پیارے بھائی، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں تو پرنٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ سارے کے سارے مسودے کیا، یہ ساری کی ساری پرنٹنگ اللہ کے پاس ضرور ہو رہی ہے اور تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ دنیا میں بسا اوقات مؤلف ایک مرتبہ کتاب لکھتا ہے، بعد میں پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے پروف ریڈنگ بھی کوئی اور کرے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، جو ایک ایک چیز پڑھنی پڑے گی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن ربكم يحاضر وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب رب تعالیٰ ایک ایک بندے سے کلام کریں گے، نہ کوئی درمیان میں پردہ ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، نہ کوئی درخت نہ گھاٹی نہ کوئی ایسا موڑ نہ دیوار، ساری دنیا کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوگی۔ کیا جواب دے گا میرے بھائی؟ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتاب، اپنی کتاب خود پڑھو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے محاسبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایسی کتاب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب بندہ دیکھے گا کہ اس میں تو ہر چیز ہی نوٹ ہے، تو پھر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کیا ہے اس کتاب کو؟ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بڑی نیکی نہ کوئی چھوٹی نیکی، نہ کوئی بڑا گناہ نہ کوئی چھوٹا گناہ، چھوٹی سی چھوٹی بھی غلطی لکھی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں قیامت کو یہ کتاب پڑھنی پڑے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کتاب لکھتے وقت ایک میرا مشورہ لے لو، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خوش نصیب وہ ہے جو روزانہ ہی لکھتا ہے اپنی کتاب میں تو کیا استغفر اللہ۔ قیامت کو ورق پلٹے گا، کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ اگلا پیج استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگلا پیج استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگلا پیج اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اگلا پیج رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم. کثرت استغفار جس کے صحیفے میں نام اعمال میں قیامت کو نکل آیا وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے اور قیامت کے دن جنت میں بھی وہی خوش نصیب ہوگا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں تو فائدہ ہے. استغفار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے, تمہاری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دیں گے, اولاد نہیں تو اولاد بھی دے دیں گے, مال کی کمی ہے تو فراوانی کر دیں گے اور تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے, پانی کا بندوبست کر دیں گے. پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اتنا آسان جو ہے طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ساتواں آٹھواں اور نواں انسان جو خوش نصیب ہے, طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئتي. خوش نصیب وہ نہیں جو لمبی زبان والا ہے, گالی دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو مالدار ہوں, میں تو چودھری ہوں. رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے صحابی کو ایک مرتبہ کہا تھا لا تسبن احدا, کسی کو گالی نہ دینا. صحابی زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں, کہتے ہیں گواہ رہنا جس دن سے سنا ہے اس دن کے بعد میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی. ہو سکتا ہے نوجوان بہادر بیٹھے ہیں, کچھ تھوڑے بھی بہادر ہوتے ہوں, کہیں جی فلاں نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی تو مجھے جواب دینا پڑا. یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی, وہ مسکرا کے خاموش رہے. کہنے والا کہتا ہے لم لم ترد علی, جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن, اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا؟ علم پڑھا ہے تو گالی کا جواب دعا تو ہو سکتی ہے, مسکراہٹیں تو بکھیری جا سکتی ہیں, گالی سے جواب نہیں دیا جا رہا. خوش نصیب وہ ہے جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے. وَوَسِعَ بَيْتُهُ, جو گھر میں قرار پکڑتا ہے. میں عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, مرد کی کر رہا ہوں. عورت کو تو قرار ہی گھر میں پکڑنا چاہیے. المرأة عورت, عورت تو ہے ہی پردے کا نام. فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, اور جب وہ گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تو اس کے پیچھے اسے ورگلانے کے لیے نکلتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, اور اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. مرد بھی نکلے, نماز پڑھنے نکلے, پڑھانے نکلے, پڑھنے نکلے, دعوت دینے نکلے, تجارت کرنے نکلے, عیادت کرنے نکلے, جنازہ پڑھنے پڑھانے نکلے, اور کسی کی تعزیت کے لیے نکلے, خیر خواہی کے لیے نکلے, ہمدردی کے لیے نکلے, نیکی کی غرض سے گھر سے نکلے. اگر کوئی کام نہیں تو اپنے گھر میں قرار پکڑتا ہے تاکہ فتنوں سے بچ جائے. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ, اور تیسرا وہ انسان جو اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رو لیتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جہنمی ہے, وہ کفر کے فتوے لگاتا پھرے, اس کی غیبت, اس کی چغلی, اس کی برائی اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرے. طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عُيُوبُ عَنْ عُيُوبِ الْآخَرِينَ, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے عیبوں کو ہی درست کرنے میں لگا رہتا ہے, لوگوں کے عیب ٹٹولنے کا اسے وقت ہی نہیں ملتا. خوش نصیب تو وہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا
وَبَكَ عَلَى خَطِيئَتِهِ، جو اپنے گناہوں پہ رو لیتا ہے خوش نصیب ہے۔ فضیل ابن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے طوبى لمن استوحش من الناس وأنس بربه وبكى على خطيئته، خوش نصیب ہے وہ جو لوگوں کے گناہوں سے تنگ آ جائے، گھٹن محسوس کرے، انقباض ہو، جب برائی دیکھتا ہے کہتا ہے کیا کروں، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کی طرح جو کہا کرتے تھے ہم برائی کو دیکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اِنَّا نَبُولُ بِالدَّمِ، اتنا غم ہوتا ہے، بس اوقات یورین پاس کرتے ہیں خون آتا ہے غم کی شدت اور حدت کی وجہ سے۔ استوحش من الناس، اس کو لوگوں سے ملنے سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، خیانت کرنے والا، بے نماز اور شرابی اور نہ جانے کون کون سی برائیاں، نیک لوگوں کا دل ایسے لوگوں سے نہیں لگتا۔ کوشش تو کر سکتے ہیں، دروازے تو دعوت کے کھلے رکھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، خیر خواہی تو کر سکتے ہیں، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بن سکتے۔ وحشت محسوس ہوتی ہے، وَأَنِسَ بِرَبِّ، پھر ان کو اگر انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لذت ملتی ہے اکیلے بیٹھ کے دعا کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے رو لینے میں ان کو لذت ملتی ہے۔ یہی خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت یہ معاملات ہمیں بھی عطا فرمائے جس سے ہم خوش نصیب بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو مال ہو، افرادی قوت ہو، ہاں ایمان کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو نعمت ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ کا تقرب مل جائے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، جس کو عبادت میں لذت آئے، جس کا دل اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہو، جس کی سرپرستی رب تعالیٰ کی رحمت اور برکت کرے۔ ان 9 میں سے 10واں وہ شخص جو خوش نصیب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، خوش نصیب وہ بھی ہے جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن نیکی والی عمر ہے لیکن نیکی والی ہے۔ آج فرار دیکھیے، شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کرو پھر موت ہی آ جائے، بس سکون اور چین نہیں تو موت کے بعد آ جائے گا۔ کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو پھر دعا کر دو کہ اللہ شہیدی کر دے۔ شہادت تو درجہ اور عظمت ہے، یہ فرار تو نہیں ہے کام سے۔ کام کرو، نیکی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہوا ایک، کیا کمال کا درجہ ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتا ہے وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ بھی فوت ہو، اگر سچی طلب ہے تو درجہ شہیدوں میں ملے گا۔ خالد بن ولید نے کیا کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے، لیکن چارپائی پہ فوت ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے مقام پہ پہنچائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہوا، دوسرے سال اس کا بھائی فوت ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے اللہم الحق بأخی، دعا کیجئے اللہ اس کو اس کے بھائی شہید کے ساتھ ملا دے، وہ مقام دے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس نے 1 سال زندہ رہ کے وہ نیکیاں کی ہیں، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کام لیے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا فرق کتنا ہوگا، جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے 1 سال نیکیاں کرنے سے اس کا اتنا اس سے بھی بلند درجہ ہے۔ یہ مانگا کرو اللہ زندگی دے اسلام والی، سنت والی، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانگا کرتے تھے۔
اللہم امیتنا علی الاسلام والسنہ، اللہ موت دے تو اسلام پر اور سنت پر، جب کوئی دعا دیتا احیاک اللہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تو وہ کہتے علی الاسلام والسنہ، اللہ سلامت رکھے لیکن اسلام پر اور سنت پر۔ من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اسلام اجنبی ہی شروع ہوا تھا، ایک ایسا وقت آئے گا اجنبی ہی بن جائے گا، لوگ اسے پہچانیں گے نہیں، بلکہ جو تہجد گزار نیک انسان ہوگا کہیں گے چھوڑو ان کو کیا ہے، انہیں کچھ کرنا ہے، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ابھی جو ہے وہ تہجدوں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ چاند پہ تو پہنچ گئے، اور سچ کہا تھا جس نے کہا تھا، پڑھا رہا تھا حدیث، ایک کہنے والا آ کے کہتا ہے تم یہاں بخاری پڑھا رہے ہو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، اس نے کہا شکر ہے کہ میں بخاری پڑھا رہا ہوں، چلو چاند پہ پہنچنے والا بھی کچھ کر بیٹھا، اللہ نے ہمیں بخاری پڑھانے پہ لگایا، بد نصیب تو ہوا، نہ چاند پہ پہنچا نہ تیری قسمت میں بخاری ہی ہوئی۔ تو رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ لگائے رکھے۔ طریق اللہ طویل، اللہ کا راستہ بہت لمبا ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے وَلَيْسَ الْغَایَةُ أَن نَقْطَعَ هَذَا الطَّرِيقَ، ہماری انتہا یہ نہیں ہے کہ سارا راستہ ہم ہی طے کریں گے، وَنَحْنُ نَمْضِي فِيهِ كَالسُّلْحُفَاةِ، ہم کشوے کی طرح آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، وَلَكِنَّ الْغَایَةَ أَن نَمُوتَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ، ہماری اصل خواہش یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں صحیح راستے پہ چلتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اجنبیت میں اسلام شروع ہوا اور ان قریب اجل بھی ہو جائے گا، قیامت کے نزدیک لوگ پہچانیں گے نہیں۔ فطوبى للغرباء، خوش نصیب ہے، سعادت ہے غرباء کے لیے۔ غرباء کون ہیں؟ الذين يصلحون اذا فسد الناس، لوگ فساد کرتے ہیں معاشرے میں اور وہ اصلاح کرتے ہیں۔ غرباء کون ہیں؟ النزاع من القبائل، قبائل کے اندر قبیلہ یہ بھی ہے، خاندان گھر یہ بھی ہے، لیکن خاندان سے کٹا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ رقص و سرور کی محفل میں شریک نہیں ہوتا، یہ شرک و بدعت میں جو خاندانی رسم و رواج اور اقدار بناتی ہیں کشید کی گئی ان میں شریک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں خاندان میرا ہے، انکار نہیں، لیکن برائی میں شریک نہیں ہو سکتا، میں شرک اور بدعت میں شریک نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی نافرمانی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ النزاع من القبائل، خاندانوں میں خاندان اور قبیلہ تو ہے لیکن کٹا ہوا ہے، جدا ہے۔ اور تیسرے غرباء وہ ہیں ناس صالحین قلیلین، نیک لوگ تھوڑے ہیں، فی اناس سوء کثیرین، بہت زیادہ بد لوگوں میں اگر چند لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور اپنی نیکی کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ غرباء ہیں، اجنبی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے جنت میں بھی طوبیٰ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال جتنے بات سننے والے ہیں سب کو خوش نصیب بنا دے۔ الہ العالمین ان روشن چہروں کو قیامت کے دن بھی روشنی عطا فرما۔ الہ العالمین کو بیمار ہے تو ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد کی جھولیوں کو بھی رونق بنا۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ، سب کو والدین، اولادوں، اساتذہ، رشتہ داروں، تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔